الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جس کی تفصیلات ہم پچھلی 2 نشستوں میں سمجھ سکے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں دکھائی گئیں. انبیاء علیہم السلام کے رویا کی کیا حیثیت ہے، ان کو جو چیزیں مشاہدہ کرائی جاتی ہیں اس کے لیے رویا کا طریقہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیت کے شروع میں لفظ سبحان کس پہلو سے آیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، تو اس میں کسی غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہوتا ہے. یہ غلط فہمی بعض اوقات اللہ کی قدرت کے بارے میں ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے علم و حکمت کے بارے میں ہوتی ہے. تو یہاں علم و حکمت کا پہلو زیر بحث ہے، قدرت زیر بحث نہیں ہے. چنانچہ میں اس کا حاشیہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہی بات کس طرح واضح کی گئی ہے. میں نے لکھا ہے کہ آیت کے شروع میں لفظ سبحان یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ الفاظ ہیں. تو اس میں لفظ سبحان جس پہلو سے آیا ہے، یہ صفات اس کی وضاحت کر رہی ہیں. کون سی صفات؟ جو آیت کے آخر میں ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ آیت کے شروع میں لفظ سبحان کس پہلو سے آیا ہے. وہ قدرت کے پہلو سے آیا ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات زیر بحث آتی جن میں اس کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، جیسے ہوا علی کل شیء قدیر، یا یہ کہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اس طرح کی کوئی تعبیر آ جاتی. یہاں اس کے بالکل برخلاف جو صفات آئی ہیں وہ سمیع و بصیر، سننے اور دیکھنے والا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی سمیع و بصیر ہے، تو یہ اسی کا کام تھا کہ ان بدعہدوں کا محاسبہ کرے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کے گھر کو چوروں کا بٹ بنا ڈالا ہے. یہ سیدنا مسیح کے انجیل میں الفاظ ہیں کہ میرے پروردگار نے تو یہ معبد اس لیے بنایا تھا کہ یہ عالمی سطح پر توحید کا مرکز ہو، ہیکل سلیمانی، لیکن تم لوگوں نے تو اس کو چوروں کا بٹ بنا دیا ہے. ظاہر ہے بنی اسرائیل نے جو صورتحال پیدا کر دی تھی، یہ اس تبصرے سے واضح ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہیں، اور وہ نبی بھی ہیں اور وہ رسول بھی ہیں. تو نبی اور رسول کی حیثیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قومی زندگی کی ابتدا کی تھی، اور نبی اور رسول کی حیثیت سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان کی قومی زندگی کے خاتمے پر مہر لگا دی. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے. قرآن مجید کے پہلے باب کی صورتوں میں
مضمون ہی یہی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا دنیا کی قوموں میں سے الگ کر کے، فضلتکم علی العالمین، اس دنیا میں جتنی قومیں ماضی میں ہوئیں، حال میں ہیں یا آگے ہوں گی، ان سب میں سے تمہارا انتخاب کیا تھا کہ تم میری نبوت لوگوں تک پہنچاؤ گے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ قرآن مجید اس کو لفظ شہادت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حق کی شہادت دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے اس پوری قوم ذریت ابراہیم کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ معمولی ذمہ داری نہیں تھی، یہ گویا ایک قوم کو نبوت کا منصب دے دینا تھا۔ اس کے لیے بڑا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ لمبے عرصے تک پیغمبروں کی اولاد کی حیثیت سے یہ تربیت پاتے رہے۔ ان پیغمبروں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی قوم کو دین کا پیغام پہنچائیں، ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ یہ ذمہ داری سنبھال سکے۔ چنانچہ سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، یہ سب اسی حیثیت سے نبی بنائے گئے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ صحیح راستے پر بھی رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اب ان سے تقاضا کیا گیا کہ تم اپنی وہ ذمہ داری ادا کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ذمہ داری فلسطین کے علاقے میں جا کر حکومت الہیہ قائم کر دینے کی ذمہ داری تھی، اور اسی کے لیے معبد بنایا گیا کہ وہ توحید کا مرکز بنے۔ لیکن یہ لوگ بتدریج اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتے رہے، اور پھر وہ سب کچھ کر ڈالا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالآخر اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، اور اس نے ان کو معزول کر کے انہی کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کو، جو سیدنا ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ تھی، یہ ذمہ داری دے دی۔ قیامت تک کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی میں ہوئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس گھر میں جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ کا معبد تھا، اس میں جو آواز بلند ہونی چاہیے تھی، دین کی جو دعوت وہاں سے دنیا تک پہنچنی چاہیے تھی، اس کے بجائے جو کچھ یہ کہتے اور کرتے رہے، وہاں جو دین بیان کرتے رہے اور جو ان کے اپنے کرتوت رہے، اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد یہی ہونا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ میں نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، اس کے بعد اب یہی ہونا تھا۔ چنانچہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس گھر کی امانت، یعنی جو ہیکل سلیمانی کے ذمے کام لگایا گیا تھا کہ یہ معبد دنیا میں خدا کے دین کی گواہی کا معبد بنے گا، یہ امانت اب نبی امی کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کی یہ مرکزی حیثیت ختم ہوئی، اور اس کی جگہ بیت الحرام کو اب یہ ذمہ داری انجام دینی ہے، اور اس کی تولیت بنی اسماعیل کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے ان کے اندر آخری پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے۔ آپ کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے یہاں تک اسی مقصد سے لایا گیا ہے، یعنی یہ رویا اسی مقصد سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہزاروں سال پہلے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا، وہ پہلے ان کی اولاد کی ایک شاخ کے پاس تھی، اب آپ کو منتقل ہو گئی ہے۔ تو اب اس گھر کے تمام انوار و تجلیات بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور بیت الحرام میں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک قوم کو لوگوں پر اتمام حجت کے لیے منتخب کرے
اور اس کی طرف سے اس درجے کی سرکشی کے باوجود اسے یوں ہی چھوڑے رکھے. یعنی مہلت تو وہ ضرور دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جن تک اللہ کا پیغام پہنچنا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جو پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ داری کے اس منصب پر کھڑے کیے جاتے ہیں. اس کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً گردن ناپ لے، مہلت دیتا ہے لیکن اتنی ہی جتنی ناگزیر ہے. تو وہ مہلت تمہیں کم و بیش 2000 سال تک ملی رہی. اب فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ تمہارا انتخاب جس منصب کے لیے ہوا تھا، یعنی اتمام حجت، لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، یہ بڑا منصب تھا. انسانی تاریخ میں کسی قوم کو یہ منصب اس سے پہلے عطا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ افراد کا انتخاب کرتا رہا، اس نے پیغمبر بھیجے، لیکن ایک قوم کو پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے یہ عظیم ذمہ داری دی جائے، یہ تمہارے ساتھ ہوا، تم اس میں پورے نہیں اترے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے یہ منصب کسی قوم کو دے، پھر وہ سرکشی کرتی چلی جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس یہ منصب رکھے. جب تم اس کے اہل نہیں رہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ منصب ابراہیم کی نسل میں دوسری شاخ کو دیا جا رہا ہے. ناگزیر تھا کہ پیش نظر مقصد کے لیے اللہ کوئی دوسرا اہتمام کرے. یعنی جب ایک مقصد پیش نظر ہے اور جن لوگوں کو اس مقصد کے پورا کرنے کے منصب پر فائز کیا گیا وہ اس میں پورے نہیں اترے، تو یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی دوسرا اہتمام کرے، اور وہ اس نے کر دیا ہے. اس نے یہی کیا ہے، یعنی تم سے یہ ذمہ داری لے لی ہے اور یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دے دی ہے. اس نے یہی کیا ہے اور عالمی سطح پر دعوت و شہادت کی ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کر دی. تو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ بنی اسماعیل کے سپرد کی گئی. حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے سپرد کی گئی. یہی وہ لوگ ہیں جن نے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. یہی لوگ ہیں کہ جن میں سے بعض لوگوں نے ہجرت کی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اس امانت کے علمبردار ہوئے جو اللہ کی آخری کتاب کی صورت میں انہیں دی گئی. صحابہ کرام کی پوری جماعت اصلاً انہی میں سے منتخب ہوئی ہے. تو یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کر دی گئی. یہ اس آیت کا مدعا ہے. یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ رویا دکھایا گیا، اس میں ایک روحانی تجربہ ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے جایا گیا جس کے ماحول کو اللہ نے برکت دے رکھی ہے. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ برکت دے رکھی ہے کا مطلب کیا ہے. اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کو یہی کرنا تھا، اس لیے کہ وہ سمیع و بصیر ہے. اس نے تم کو بھی دیکھ لیا، تمہارے اعمال بھی دیکھ لیے، اب اس کا فیصلہ یہی ہے. یہ بات بیان کر کے جو اس کے اندر کے یہ مضمرات ہیں، جو چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی تھیں کہ کیوں لے جایا گیا، کیا مقصد تھا، جس کی میں نے وضاحت کی ہے، اب اس پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. یعنی آگے کی آیات میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیوں ایک بڑی ذمہ داری ان کو دے کر ان سے لے لی گئی، وہ کیوں معزول کیے گئے، اس کے معاملے میں کیا تاریخ بنی، تو وہ فوراً بات شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ میں نے اس آیت کے ربط کو آگے قائم کرنے کے جملے میں جس طرح اس کو ادا کیا ہے وہ یہ ہے، سو ان کا عہد تمام ہوا. یعنی وہ جو اس دور کی مسجد کی امانت کے علمبردار تھے، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، جو کئی صدیوں تک اس منصب پر فائز رہے، ان کا عہد تمام ہوا، ختم ہو گیا. سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے. یعنی مسجد گویا محور کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے اس وقت جزیرہ نما عرب میں جو محور کی حیثیت ہے وہ بیت الحرام یا بیت اللہ کو حاصل ہے. وہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اور بنی اسماعیل یا وہ عرب
جو اس کے متولی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اب تفصیل کی ہے کہ یہ عہد کیسے تمام ہوا ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، یعنی تفصیل یہ ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد تھے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اس ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا جائے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے جس طرح پہلے آدم اور نوح کو نبوت دی، اسی طرح پھر ہم نے دنیا کی قوموں میں سے آل ابراہیم کا انتخاب کر کے ان کو نبوت کے لیے خاص کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے۔ ان کی قومی زندگی کی ابتدا سیدنا موسیٰ سے ہوئی ہے، یعنی قوم کی حیثیت سے وجود پذیر ہونے کی ابتدا تو سیدنا ابراہیم کے بعد ہو گئی، اور پھر پے در پے 3 نسلوں میں نبوت کے ذریعے سے ان کی تربیت بھی ہو گئی، سیدنا اسحاق، یعقوب، پھر اس کے بعد سیدنا یوسف۔ لیکن قومی حیثیت سے یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں اس میں وقت لگنا تھا، تو کم و بیش جو اندازہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 450-500 سال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ کتاب دی۔ اس کو دوسری جگہ سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا رہی ہے۔ ابتدا میں جس پہلے انسان سے دنیا کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنا دیا تاکہ اس کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کہ انسان یہ کہے کہ میری عقل نے، میرے علم نے مجھے جہاں تک پہنچایا تھا وہاں میں غلطی کھا گیا، بلکہ دونوں چیزیں جمع کر دیں۔ یعنی وہ علم و عقل جو انسان کو اللہ نے دیا ہے وہ تو اس کے پاس ہے ہی، وہ اس کی بھی شہادت دیتا ہے کہ اس کا خالق ہے، اور اس کی بھی شہادت دیتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اخلاقی وجود اپنے وجود ہی سے تقاضا کرتا ہے کہ جزا و سزا ہو۔ یہ چیز تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ دے دی ہے، وہ اس کو خود بھی دریافت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کا احسان، اس کا کرم یہ رہا کہ پہلے ہی دن سے اس نے اپنی ہدایت بھی پیغمبر کے ذریعے سے دے دی۔ تو بیان فرمایا ہے کہ ایک عرصے تک کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوئی، انسان بالکل صحیح راستے پر رہے، صحیح دعوت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے رہے، لیکن پھر اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب اختلافات پیدا ہوئے تو وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اب اللہ نے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ لوگوں کو جا کر آخرت کے معاملے میں خبردار کر دیں۔ یہ آخرت ہی ہے جو پیغمبروں کی دعوت کا محور ہے، وہ یہی منادی کرنے آئے ہیں، یہی بتانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کا بنیادی کام ہی مبشرین و منذرین ہے، لوگوں کو بشارت دے دیں کہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو آگے کیا نتیجہ نکلے گا، لوگوں کو خبردار کر دیں کہ وہ غلط رویہ اختیار کریں گے تو آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو پہلی چیز کو بشارت سے تعبیر کیا، دوسری چیز کو انذار سے، مبشرین و منذرین۔ فرمایا کہ وہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت آ گیا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ پھر اپنی کتاب نازل کی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تحریری طور پر اپنی ہدایت سپرد کر دی۔ کتاب کے دیے جانے کا مقصد اسی آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں میں اختلافات پیدا ہونے ہیں، یہ کتاب فیصلہ کرے گی، یعنی انہیں کیا کرنا چاہیے، جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو کتاب کی طرف رجوع کرے۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ دین تو پیغمبر لاتے ہیں، کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل کی جاتی ہیں،
لیکن ان کے بعد پھر فیصلہ کن حیثیت کتاب ہی کو ہوتی ہے۔ جو چیز بھی دین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے لائی جائے وہ انسان کے علم و عقل کی بنیاد پر دین بنا کے پیش کر دی جائے گی۔ کوئی شخص اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کر ڈالے گا، یا لوگ خود دین کے سمجھنے میں مختلف آراء ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو اختلافات سے جب سابقہ پیش آئے، وہ کسی بنیاد پر آئے، تو وہ کتاب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہاں پیش کریں۔ کتابیں اس لیے دی گئی ہیں۔ تو یہاں گویا یہ بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور یہ کتاب کس لیے دی تھی؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، یعنی وہی بنی اسرائیل جو اس مسجد کے، مسجد اقصیٰ جس کو کہا ہے، دور کی مسجد، اس مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے۔ ان کو ہم نے کتاب دی تھی، اور اس کتاب کے ذریعے سے گویا ہدایت نامہ، الہی ہدایت نامہ ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا، سب سے بڑی بات اس میں یہ کہی گئی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اس تاکید کے ساتھ کتاب دی گئی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ گویا توحید کا خلاصہ ہے جو ایک جملے میں قرآن نے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں نے جو ہدایت دی تھی اس کا محور یہ بات تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ تو کتاب تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد تورات ہے، یعنی تورات دی گئی۔ تورات کو اگر آپ پڑھیں تو وہ سراسر قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکمت سکھانی ہے، جو سنت قائم کی گئی ہے، جس کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بڑی حد تک پیغمبروں نے جاری کی ہوئی تھی۔ لیکن اجتماعی زندگی کیا ہوگی، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو سامنے رکھ کر تاکہ کوئی غلطی یہ نہ کرے، ایک باقاعدہ کتاب دی گئی۔ مختصر سی کتاب ہے، تو اس کو لکھوا دیا گیا، وہ ان کے ہاں رائج ہو گئی تاکہ اس کتاب کو یہ اپنے لیے ہدایت بنائے۔ اب یہ اس کتاب کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں، اس پر میں نے لکھا ہے، یہ ایک جملے میں، یعنی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ایک جملہ ہے، یہ ایک جملے میں اس دعوت کا، اس پیغام کا خلاصہ ہے جس کے بنی اسرائیل امین بنائے گئے تھے۔ یعنی جو دعوت، جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم دنیا تک پہنچائیں، اور جس کے پہلے امین قومی حیثیت سے بنی اسرائیل بنائے گئے اور دوسرے امین قومی حیثیت سے بنی اسماعیل بنائے گئے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، توحید پر ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے، یعنی یہ بات کہ یہ توحید پر قائم رہیں گے، توحید کے علمبردار رہیں گے۔ لفظ کے حد تک تو نہ یہود نے اس سے انحراف کیا، نہ نصارہ نے، لیکن کارساز پھر معلوم نہیں کس کس کو بنا لیا۔ تو یہیں سے عام طور پر توحید کی علمبردار قومیں شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں یہ کیا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس کو موضوع بنایا۔ توحید پر ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے، اور صرف ایک خدا پر بھروسہ کر کے اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ یعنی یہی اصل میں توحید ہے، یہی دین کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تورات میں بھی یہ تعلیم جگہ جگہ اور نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ تورات کو پڑھیں، ترجمہ ہی ہے ہمارے پاس اس کا، تو یہ حقیقت ہے کہ بیان توحید میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یعنی جس پہلو سے وہ توحید کو اور اطلاقی شان کے ساتھ، یعنی باقاعدہ جس طرح کے قوموں کے اندر توحید کے معاملے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کو متعین کر کے بتاتی ہے، اور نہایت شاندار طریقے سے توحید کو بیان کرتی ہے۔ تورات میں بھی یہ تعلیم جگہ جگہ اور نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ دین کی تعلیمات میں، یعنی پورے دین میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وہ حکمت ہے، وہ شریعت ہے، دین کی تعلیمات میں اس کی حیثیت ایک مرکز ثقل کی ہے۔ یعنی جس طریقے سے
کوئی ایسا مرکز ہو کہ جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، تو یہی اصل میں یعنی اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے، اسی کو مرکز ثقل کی حیثیت حاصل ہے۔ اور تمام شریعت کی بنیاد بھی یہی، یعنی شریعت تو در حقیقت انسان جن اخلاقی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یا اسے کرنی چاہیے، ان کا قانونی بیان ہے۔ یعنی وہ اخلاقی تقاضے تو میرے وجود میں بدیہت ہیں، میرے شعور کی ساخت میں شامل ہیں، وہ میں انسان کی حیثیت سے سمجھ لیتا ہوں، لیکن ان کو پھر اللہ تعالیٰ ضوابط میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ حدود بالکل واضح رہیں۔ تو اس کی بھی بنیاد یہی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ اور صرف اللہ ہی نگاہ میں نہیں ہوگا، سچی محبت صرف اللہ ہی سے نہیں ہوگی، اسی پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر شریعت کی پابندی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ بھی اصل میں اس کا لازمی نتیجہ ہے، محور کی حیثیت اسی توحید کو حاصل ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور یہ ہدایت، اور اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ان لوگوں کی اولاد، یہ اب خطاب کیا ان کو، بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یعنی جب وہ طوفان آیا تھا جس نے اس وقت کی دنیا کو ختم کر دیا تھا، یہ معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، اور جو ان کے ساتھ چند لوگ سوار تھے کشتی میں، جن سے پھر بعد میں انسانی آبادی پھیلی، ورنہ انسان کی آبادی کا پہلا دور طوفان نوح کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر وہ لوگ جو ہمارے منکرین تھے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، اس کشتی میں جو چند لوگ سوار ہوئے تھے وہ لوگ ہیں جن کی تم اولاد، یعنی اس وقت بھی تمہارے آبا تھے جو ہماری خدمت کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور پھر ابراہیم بھی تمہارا باپ ہے۔ تو ذرا اپنی تاریخ کو نگاہ میں رکھو، ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تم انہی باقیات الصالحات کی اولاد ہو، وہ لوگ جو طوفان میں بھی بچا لیے گئے تھے۔ کیوں بچا لیے گئے تھے؟ جو توحید پر سچے ایمان کی وجہ سے کشتی پر سوار کرائے گئے، اس وقت بھی ان کے بچنے کی وجہ یہ ہوئی تھی، اور خدا کے عذاب سے بچا لیے گئے تھے۔ اپنی یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھو، یعنی یہاں سے تمہاری تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی، اپنی یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھو، اور اپنے ابو الآباء نوح علیہ السلام کی طرح تم بھی خدا کے شکر گزار بندے بن کر اس کی توحید پر قائم رہو۔ یہ اس لیے یاد دلایا گیا کہ تمہاری تاریخ بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت کی دنیا میں انسانوں کو اتنی بڑی سزا دی، تو تم تھے، یہ تمہارے آبا تھے جو بچا لیے گئے، ان کو ایک کشتی پر سوار ہونے کا موقع ملا، اور اس عظیم طوفان میں اس کشتی کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر انسانیت کی دوبارہ ابتدا کی، ایک لحاظ سے وہ آدم ثانی ہو گئے، اور پھر انہی کی اولاد ہے سام، حام، یافت، جن سے یہ ساری دنیا پھر پھیلی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم یہ جان چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جن قوموں کو زیادہ عروج حاصل ہوا وہ سام اور حام ہیں، باقی قومیں بھی اپنی اپنی جگہ، لیکن سام اور حام کی اولاد جو افریقہ میں اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی، زیادہ بڑی سلطنتیں انہوں نے ہی قائم کی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یافت کی اولاد یعنی تیسرے بیٹے کی اولاد نمایاں ہونی شروع ہوئی، اور اس میں خاص طور پر گوگ میگوگ جو حضرت نوح کے پوتے ہیں، ان کی اولاد پھر دنیا میں اس بڑے پیمانے پر پھیلی، اور اب پچھلے 500 سال سے دنیا کا اقتدار انہی کے پاس ہے۔ تو کہا کہ تم ان لوگوں کی باقیات الصالحات ہو، اپنی یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھو، اور شکر گزار بندے بن کر اللہ کی توحید پر قائم رہو۔ انہو کان عبدا شکورا، نوح کو اگر یہ سعادت حاصل ہوئی اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی،
اور وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے عذاب کے موقع پر خود بھی محفوظ رہا اور اس کی اولاد بھی محفوظ رہی، تو کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو گویا دین کی اساس کیا ہے؟ شکر۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے اپنے منعم حقیقی کا شکر گزار ہوتا ہے تو پورا دین وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ناشکری اختیار کرتا ہے تو انکار کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو رویے 2 ہی ہیں، شکر گزاری کا رویہ یا ناشکری کا رویہ۔ ان کو بتایا گیا کہ نوح کو اگر یہ سعادت ملی تو اس لیے ملی کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔